عجب جمیل الشیم شفیع الامم صاحب کرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جس کو اپنے آقا سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے جتنی محبت ہو، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ حضرات، اس وقت ہم اور اللہ کے ایک محبوب بندے کے عرس پاک کے موقع پر ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس بستی کے رہنے والے زندہ دل مسلمانوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محنتوں اور مشقت کر کے اس مبارک محفل کو سجایا ہے۔ یہ اللہ سے اللہ کے ولیوں سے محبت کا ثبوت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب بندوں کی نسبتیں ہمیں عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت وسیم اظہر صاحب قبلہ، شاعر اسلام وسیم اظہر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی نسبتوں پر زندہ رکھے، انہی اپنے محبوبین بندوں کی نسبتوں پر ہمیں موت آئے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے انہی محبوبین ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یہ تمام تر علماء کرام مسند رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے۔ تھوڑی دیر بس آپ کے درمیان حصول برکت کے لیے حاضر ہوں، چند باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے اس فرمان پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے کس کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبتیں اختیار کر لو، ان سے نسبت جوڑ لو۔ اس لیے کہ پیارے یاد رکھنا، صحبت کا اثر حق ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر کے اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہہ کر کے بروں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی سنگت میں بیٹھو اور بروں کی صحبت سے بچو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے صحبت کا اثر کیسے پڑتا ہے، تو اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھائے دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پیارے صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے پاس سے گزریں گے، آپ بیٹھے یا نہ بیٹھے، آگ جلائے یا نہ جلائے، لیکن آگ اگر جل
چل رہی ہوگی، آپ آگ کے پاس سے گزریں گے تو حرارت ضرور محسوس ہوگی، گرماہٹ ضرور محسوس ہوگی۔ آپ برف کے پاس سے گزرے، برف خریدے نہ خریدے لیکن ٹھنڈک ضرور محسوس ہوگی۔ آپ کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جائیں، عطر خریدے نہ خریدے لیکن آپ تھوڑی دیر اگر عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جائیں گے، آپ کا جسم معطر ہو جائے گا، آپ کا بدن خوشبو سے مہک جائے گا۔ آپ کسی کوئلہ بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جائیے، آپ خریدے نہ خریدے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے کپڑے کالے ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی چمن کے پاس سے گزریے، جب آپ پھولوں کے چمن کے قریب سے گزریں گے اس کی خوشبو سے آپ کا دماغ معطر ہو جائے گا، آپ خوشبودار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی بدبو کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پیارے کسی نے کہا ہے صحبت سالے ترا سالے ترا، صحبت تالے ترا تالے ترا، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحبت کا مسئلہ تو ہے، آج صحبت نسبت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندر تم صحبت کا انکار کر رہے ہو، تمہیں خبر نہیں۔ یہ صحبت کا مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری، اصحاب کہف کا کتا، صرف صحبت اور سنگت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک ذرا سوچئے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو ایک اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی، حضور کی سواری کو حضور سے نسبت ہو گئی، اصحاب کہف کے کتے کو اللہ کے ولیوں کی سے نسبت ہو گئی۔ اللہ نے اس نسبت میں آدھی یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کو بھی جنت عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نسبت کے انکار کرنے والوں، جب جانور اللہ کے ولیوں کی نسبت سے فیض پا رہے ہیں تو تم کون سی کیٹیگری کے جانور ہو جو اس صحبت کا انکار کر رہے ہو؟ تم کون سی کیٹیگری کے جانور ہو جو صحبت کا انکار کر رہے ہو؟ آؤ صحبت کی بات ہے نا تو ذرا غور کیجئے گا پیارے، جو ولی کی محفل میں بیٹھو نا آج انشاءاللہ یہی سمجھاؤں گا میں، بات صحبت کی آئی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا غوث کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا قطب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ابطال کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ صحابی کو یہ مقام ملا کیسے، یہ رتبہ ملا کیسے، یہ شان ملی کیسے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سمجھ لو، صحابی کہتے کسے ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جسے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضور سے نسبت ہو گئی، حضور کی سنگت نصیب ہو گئی، وہ صحابی بن گیا۔ اب ذرا دیکھو، جب انہیں حضور کی نسبت مل گئی، حضور کی صحبت مل گئی ہے، حضور کی سنگت مل گئی، صحابی بن گئے، اور جب صحابی بنے تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، کہیں تو انہیں نجم ہدایت فرمایا، کہیں اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا سنو میرے محبوب کے صحابیوں، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صحابی کو مقام ملا کیسے؟ جی حضرت، دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچنا۔ کس بنیاد پر؟ یہ حضور سے نسبت تھی، حضور سے تعلق تھا، حضور کی صحبت انہیں ملی ہے، حضور کی سنگت انہیں ملی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن گیا۔ اب ان دونوں کے بارے میں حضور کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں سنو، جس نے مجھے دیکھا یا میرے سے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ ان دونوں پر کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی۔
کس چیز کا اثر ہے یہ کہ حضور فرما رہے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ صحبت کا اثر ہے، یہ نسبت کا اثر ہے پیارے، یہ سنگت ہی کا اثر ہے۔ حضور کی صحبت مل گئی، یہ شان ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوزخ کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں پیارے اللہ کے ولیوں سے اس کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کے سے نسبتیں جوڑو، تعلق جوڑو، اس لیے کہ یاد رکھنا میرے پیارے اللہ کا ولی اگر زندہ ہو تب بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی انتقال کر جائے تب بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی اس زمین پر زندہ ہو تب بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی اپنے مزار میں چلا جائے تب بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی عالم دنیا میں ہو تب بھی فیض عطا کرتا ہے، اور اللہ کا ولی عالم برزخ میں چلا جائے تب بھی فیض عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیض بند نہیں ہوتا۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے تو بڑی پیاری بات فرمائی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے جو ان کی زندگی میں فیض ملتا ہے، انتقال کے بعد یہ فیض ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا قرب اللہ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج لوگ انکار کر رہے ہیں، فیض نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذہن قریب کرو، محبت سے سبحان اللہ بولو، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ دیکھو فیض اللہ کے ولی مزار میں بھی لیتے ہو مگر اپنا فیض جاری رہتا ہے، ان کا فیض کیسے جاری رہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں چلتے، ہندوستان کے راجہ مہاراجہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عطائے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چل کر کے عرض کرتے حضور ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے ولیوں سے فیض ملتا ہے یا نہیں، ان کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے یا نہیں۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز سے یہ معلوم کرو گے تو میرے خواجہ جواب دیں گے اے مجھ سے سوال کرنے والوں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے یا نہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے ولی حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں سے نسبت کا معاملہ ہے، اس لیے کسی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ کے ولی کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت و سنگت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک، بے شک۔ 100 سالہ بیریا عبادت، وہ عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ کی جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے، وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اگر ایک لمحہ اللہ کے ولی کی لبریوں میں بیٹھ جایا جائے تو یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ بے شک، اس لیے آپ ذرا نظر دوڑائیے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ دنیا میں بہت سارے ولی ہیں، آپ کسی بھی ولی کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہ بذات خود ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب ہم ولیوں کی زندگی پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بذات خود ولی ہونے کے، وہ خود ولی ہونے کے باوجود بھی مگر کسی نہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی پیر کی تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ولی ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کو تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی پیر کو تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں، اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آؤ آپ کو لے کر چلوں۔ داتا علی حجویری کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ افغانستان سے چلے ہیں، کس کے لیے چلے ہیں؟ ایک پیر کی تلاش کے لیے چلے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی صحبت اور سنگت اور ان سے فیض لینے کے لیے چلے ہیں۔ افغانستان سے چلے، ملک شام پہنچے، ملک شام کا ایک شہر ہے دمشق، اس کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن۔ یہ غار ایسی تھی کہ چاروں طرف جنات کا پہرا تھا۔ اسی غار کے قریب میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ہے خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن، اس غار میں جلوہ فروز تھے۔ اب یہ دیکھیں داتا علی حجویری ارے ملک افغانستان سے چلے ہیں، ملک شام دمشق پہنچے ہیں، اور خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر کے مرید ہو کر
ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے ولی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیے پیر تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھیے کہ ولی کا فیض لینے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اور آگے چلو، اگر سبحان اللہ سنا دو تو میں آگے بات بتاؤں۔ غوث اعظم کو کون نہیں جانتا؟ کوئی ہے ایسا جو نہیں جانتا ہو؟ سب جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں غوث اعظم کو، ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں، پیروں کے پیر ہیں، بغداد کے شہنشاہ ہیں، مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، اور صرف ولی نہیں بلکہ 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے۔ اتنی شان والے ہیں، اتنے مقام و مرتبے والے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، لیکن ہم جب زندگی پڑھ کر دیکھتے ہیں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اتنے پاورفل ہونے کے باوجود سرکار غوث اعظم بھی پیر کو تلاش کر رہے ہیں، ایک ولی کا فیض لینے کے لیے ایک اللہ کے محبوب بندے کو تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے خواجہ ابو سعید مخزومی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو کر کے ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں کہاں سمجھاؤں میں آپ کو؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا؟ محبوب الہی ہیں، لیکن محبوب الہی ہونے کے باوجود بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہونے کے باوجود خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی پڑھو، ارے غریب نواز ہو کر خواجہ غریب نواز وہ ہے جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اتنے پاورفل ولی ہے، لیکن اس کے باوجود خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جاتے نظر آ رہے ہیں، پیر کو تلاش کر رہے ہیں، اور پیر کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ سلسلہ میں سمجھاؤں تو لمبا ہوگا، لیکن یہاں شورٹ کر کے میں آپ کو سمجھاؤں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ولی ہے، ایک دوسرے کے پاس جا کر کے بیعت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کی بیعت کی ہے، صحابہ نے حضور کی بیعت کی، تابعین نے صحابہ کی بیعت کی، تابعین نے تابعین کی بیعت کی ہے، اور آگے چلیے اہل بیت اطہار نے، اولیاء اعظام نے تابعین کی بیعت کی ہے۔ ارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت آج بھی چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد بھی ہم زندہ کہتے ہیں باد۔ پیری مریدی ہے، بیعت کہاں سے آئی؟ واہ واہ واہ۔ ہم کہتے ہیں یہ سنت حضور سے چلی ہے، آج بھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں، آج بھی ماشاءاللہ کچھ اسی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہو جائے گی، اللہ کے محبوب بندے کی زیارت ہو جائے گی، ایک آل رسول سید کی زیارت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی تمنا لے کر کے آئے ہیں، یہی آرزو لے کر کے آئے ہیں، یہ شوق ہی تو ہے، اور یہ تمنا، یہ آرزو ہمیں کوئی اور سے نہیں ملی ہے، یہ اللہ والوں کے دربار سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بتایا ہے ولیوں کی بارگاہ میں سفر کرنا، مگر ایک بات سمجھا دوں، یہ بات صحیح ہے کہ مرید ہو، لیکن آنکھیں بند کر کے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ دے دیا کرو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، ہماری حال یہ ہماری قوم کا، جس کا سام میاں جبہ لمبا دیکھا، لمبا چوڑا جبہ دیکھا، اونچی ٹوپی دیکھی، بال یہاں کندھوں تلک پڑے ہوئے دیکھے، ہاتھوں میں کڑے دیکھے، گلے میں مالائیں دیکھے، ہم کہتے بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی نے گھر میں ہرا جھنڈا لگا لیا تو اس کے ہی سامنے جا کر کے بیٹھ گئے، سمجھ رہے نا، اس کو ہی صاحب ماننا شروع کر دیا۔ نانا پیارے، ایسا خیرے خیرے نتھو کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو۔ اگر آپ سبحان اللہ بولے تو میں یہ مسئلہ سمجھا دوں آپ کو، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو۔ جب تم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوتے ہو، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ تمام پر علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے بیعت کا معنی کیا ہے، تو یہ بتائیں گے بیعت کا معنی ہے بکنا بک جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معنی ہے بیعت کا بکنا بک جانا۔ زور سے بولو، بکنا بک جانا۔ جب معاملہ بکنے کا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بک کیسے جاتے ہو؟ یہ تمام پر علماء بیٹھے ہیں، مولانا نور نبی صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور ان کی محبت ہے کہ مجھے سے کم علم کو بھی آپ کے سامنے لا کر کے بٹھا دیتے ہیں، اور ہر سال لا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔
یہ محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہیں بھی سلامت رکھے، ان کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے، یہاں کے زندہ دل مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھے۔ جو محبت، جو جذبہ ہے، اسی جذبے کے ساتھ اللہ کے ولیوں سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق رکھے۔ میرے بزرگ بیٹھے، آپ بھی جانتے ہوگے، پہلے بازار سے مٹی کا ایک برتن خریدنے جاتے تھے تو بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے؟ ٹھوک بچا کے لینا۔ کیا کہتے تھے؟ ٹھوک بچا کے۔ میاں اگر بازار سے ایک مٹی کا برتن خریدنا ہو تو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، کہیں آواز تو نہیں آ رہی ہے؟ ایک مٹی کا برتن خریدنا ہو تو ٹھوک بجا کر کے خریدتے ہو، مگر جب کسی کے ہاتھ میں بکنے کا نمبر آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کیوں بک جایا کرتے ہو؟ نانا ایسے کے ہاتھ پر بکو، جب تم بک جاؤ نا اس کے ہاتھ پہ تو تمہیں مایوسی نہ ہو، اداسی نہ ہو، بلکہ جب تم کسی کے ایسے کے ہاتھ پر بکو، ایسے پیر کامل، شیخ کامل، سچے پیر کے ہاتھ پہ بکو کہ جب تم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو، بک جاؤ، افسوس نہ کرنا پڑے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہہ سکو کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول مسلک اعلیٰ حضرت مرشد ابراہیمی فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی وسیم صاحب قبلہ۔ میاں آج تو حال یہ حال، جس کے بال بڑھ گئے، داڑھی لمبی ہو گئی، وہ کچھ اور نہیں مل رہا، کسی اور خانے میں فٹ نہیں ہو رہا، ایک ہی بڑا بچا کھانا پیری مریدی کا، بس وہیں آ کے سمجھ رہے؟ ایک شعر دیکھیں گا، مفلسی میں جس کی داڑھی بڑھ گئی، جزاک اللہ، مفلسی میں، مفلسی کہتے ہیں غریبی، مفلسی میں جس کی داڑھی بڑھ گئی، زینت محراب و ممبر ہو گیا، زینت محراب و ممبر ہو گیا۔ مفلسی غریبی کی وجہ سے بیچارے کو خط بنانے کا موقع نہ ملا، داڑھی بڑھ گئی تو وہ آ کے ممبر پر گئے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے صوفی کا، صوفی جی بال یہاں پلک پڑے، یہ پتہ نہیں صوفی کہتے کسے صوفی۔ آؤ اگر صوفی کا فلسفہ سمجھنا ہے تو کسی دلیادار کی بارگاہ میں نہیں، ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھتے ہیں، اے سرکار غوث اعظم، آج ہم دیکھتے ہیں جس کے بال بڑھ گئے، داڑھی بڑھ گئی، وہ اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہے، حقیقت میں صوفی ہوتا کون ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انکا تدعی انت صوفی، تو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، تجھے خبر نہیں صوفی کا معنی آتا ہے صاف، صوفی کا معنی ہوتا ہے ستھرا، ارے تو تو گندا ہے، ایسا گندا ہے، تیرا ظاہر بھی گندا ہے، تیرا باطن بھی گندا ہے، ارے صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا باطن بھی صاف ہو۔ صوفی حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن قرآن و حدیث کی روشنی سے نور سے چمکتا ہو، کیا ہو؟ قرآن و حدیث کے نور سے چمکتا صاف ہو۔ اور آگے بتاؤ غوث اعظم کی بات، بریانی تو کھاتے ہو بہت ان کے نام کی، اب ذرا ان کی باتیں بھی سن لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر ہاتھ دینا کسی کے ہاتھ میں تو ایسے میرے ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، پہلے یہ دیکھ لینا اس کا دل صاف ہے یا نہیں، اس کا دل منجا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے جس کا دل خود منجا ہوا نہ ہو وہ تیرا کیا مان سکے گا، جس کا دل خود صاف نہ ہو وہ تیرا کیا صاف کرے گا۔ فرماتے ایسے کو تلاش کر جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا باطن بھی صاف ہو، اور جو ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کہ جب وہ تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے وہ نگاہ ایک تیرا بھی ڈالے تو تیرے ظاہر کو بھی چمکا دے اور تیرے باطن کو بھی چمکا دے۔ اور آگے بتاؤ غوث اعظم، اور دیکھو غوث اعظم کی بات سنو، فرماتے پیر تلاش کرو اپنے لیے، ضروری ہے کیا؟ اور آج کے جو پیر کا انکار کر رہا ہے کہ پیری مریدی کا پوری مریدی تو غوث اعظم سے بڑھ گیا، غریب نواز سے بڑھ گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بڑھ گیا، مجھے بتاؤ ان ولیوں سے بڑھ گئے تم؟ ان کے پیروں سے ٹچ ہونے والی چپل سے جو دھول لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں۔ انہوں نے پیر تلاش کیے نہیں کیے، مگر سرکار غوث اعظم فرماتے پیر تلاش کرو تو ایسا تلاش کرو کہ جو تیرے لیے تیرا حکیم بن جائے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، کیا بن جائے؟
تیرے لیے تیرا حکیم بن جائے، ڈاکٹر بن جائے تیرے لیے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہے، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روحیں بھی بیمار ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سننا، غوث اعظم کی بات سننا، فرماتے ہیں جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روحیں بیمار ہوتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں سنو، جسم بیمار ہو جائے اس کا علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا علاج کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر روحیں بیمار ہو جائے تو روحوں کا علاج کرنے والے حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام غوث اعظم ہے، روحوں کا علاج کرنے والے حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام غریب نواز ہے، ایک حکیم کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام نظام الدین ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام بابا فرید الدین ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام علاء الدین ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام حمید الدین ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام بہاء الدین ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام حافظ شاہ جمال اللہ ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام شاہ درگاہی محبوب الہی ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام مخدوم اشرف سنانی ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام اعلیٰ حضرت ہے، انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام حضور مفتی اعظم ہند ہے، اور انہی حکیموں میں سے ایک حکیم کا نام حضرت شاہ ابراہیم علیہ الرحمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس ابراہیمی، عرس ابراہیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ نسبت کا مسئلہ ہے، نسبتوں کا فیض تو ملتا ہی ہے، نسبتیں اچھی ہونی چاہیے، یا نہیں؟ نسبت تو نسبت ہی ہے۔ کیا یہ ہمارے بڑے ماشاءاللہ نقیب ہندوستان اظہر رضا فیضی صاحب پورے ہندوستان کے کونے کونے پہ جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور عروج عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں نے سمجھایا نا، اور ایک بات کو سمجھاؤں، ڈاکٹروں کے بیٹھنے، حکیموں کے بیٹھنے کی جگہ کو کلینک کہتے ہیں، اور روحانی علاج کرنے والوں کے بیٹھنے کی جگہ کو بغداد کہتے ہیں، اجمیر کہتے ہیں، گلیئر کہتے ہیں، دہلی کہتے ہیں، بریلی شریف کہتے ہیں، بدایوں کہتے ہیں، مہرینا کہتے ہیں، بلجرام کہتے ہیں، کالبی شریف کہتے ہیں، ارے کیا دنیا کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہ کلینک کہا جاتا ہے، وہ جو اللہ والے روحانیت کا علاج کرتے ہیں، روحوں کا علاج کرتے ہیں، الحمدللہ اسے پیغمبرا کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ ہے اللہ۔ مسئلہ نسبت کا، یہ ہے نسبت اور صحبت کا اثر۔ اب آؤ ذرا، میں جب مسئلہ آیا ہے تو اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر لیں؟ جی جی واپس سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا پیر تلاش کرو ایرے گیرے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دینا، ہاں لمبی داڑھی دیکھ کے، ہرے پیرے لال گلابی کپڑے دیکھ کے پیچھے مت ہو جانا، دیکھنا دل صاف ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے؟ تو آؤ بریلی شریف چلتے ہیں، سبحان جس اللہ۔ مسئلے کا حل کہیں نہ ملے وہاں بریلی میں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ سچا پیر کیا ہے، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان سچے پیر کے بارے میں بتاتے، فرماتے لوگوں دھوکہ نہ کھا جانا، اس لیے کہ پیری کے لباس میں بڑا فریب چل رہا ہے، دھوکہ دھڑی بہت چل رہی ہے، اس لیے فرماتے ہیں سنو، سچے پیر کی نشانی بتاتے ہیں، علامات بتاتے ہیں، شرطیں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، سچے پیر کی 4 نشانیاں ہیں، 4 علامتیں ہیں، 4 شرطیں ہیں، اگر یہ 4 شرطیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا وہ پیر بننے کے لائق ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو سمجھ لینا وہ پیر بننے کے لائق ہے۔ زندہ باد بھی زندہ باد، بہت اچھا کتنی پتا۔ شرطیں بتائی اعلیٰ حضرت نے؟ چار۔ زور سے بول دو یار۔ 4 کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ اب بتائیں ان 4 نشانیوں میں سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کی پیر کے تم ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، جس کو اپنا پیر بنا رہے ہو، ایسا پیر تلاش کرو کہ پہلی نشانی اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کا باادب غلام ہو، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہو، وہ صحابہ کرام اہل بیت نظام اور اولیاء
پر غلام ہو اور فرماتے وہ مزارات پر حاضری دینے والا ہو. یہ ہے سنی صحیح العقیدہ کی تعریف. سبحان اللہ سبحان میں آ اللہ. گئی پہلی شرط سمجھ میں آ گئی کیا ہے اور دو چار ہی لوگ سمجھے. پہلی شرط کیا بتائیے پیر کی اعلیٰ حضرت نے نشانی سنی. سارا مجمع کھڑے ہو کر استقبال کر لے. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی شکیل احمد بلند شہری